اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن يرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کا یہ آخری حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہر انسان کی موت کے وقت سے مقرر ہے اس سے متعلق تھا۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 145 کا آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتہ منہا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ مطلب یہ ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ اس سے بھی دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں۔ احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کو، احسان ماننے والوں کو ہم جلد نیک بدلہ دیں گے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں ثواب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ، یعنی دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب۔ ثواب کے معنی آتے ہیں عمل کا نتیجہ، جو کام ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ اور پھل۔ دنیا کے ثواب سے مراد وہ فائدے ہیں جو انسان کو اس کی کوشش کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں۔ دنیا کے ثواب سے مراد وہ فائدے ہیں جو انسان کو اس کی کوشش کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں۔ یہ تو ہے دنیا کے ثواب سے متعلق۔ اصل میں اسلام کے نقطۂ نظر سے انسانیت کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا سوال یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو آدمی دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں وہ صرف دنیا کے نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا آخرت کے نتائج پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے انسانیت کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا سوال یہی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں وہ صرف دنیا کے نتیجے پر نگاہ رکھتا ہے یا اس سے کچھ آخرت بھی چاہتا ہے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم بدلہ دیں گے عن قریب شکر کرنے والوں کو۔ یہاں شکر کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آیت کریمہ کے اندر شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانتے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانتے ہوں کہ اللہ نے انہیں دین کی صحیح تعلیم دے کر دنیا اور دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ وسیع اور نہ ختم ہونے والی دنیا کی خبر دی ہے۔ جو لوگ اس نعمت کو پہچانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دین کی صحیح تعلیم دے کر دنیا اور دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ وسیع اور پائیدار اور نہ ختم ہونے والی دنیا کی خبر دی ہے، یعنی عالم آخرت کی خبر دی ہے، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ انسان کی کوشش کے نتیجے صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دوسری دنیا تک اس کا سلسلہ لمبا ہوتا ہے۔
اب دیکھیے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دور کی سوچنے کے بعد، یعنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے بعد، جو شخص اپنی محنتوں کا پھل اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوتا ہوا نہ دیکھے، وہ صرف کام کرتا رہتا ہے، اس دور کی سوچنے کے بعد جو شخص اپنی محنتوں کا پھل اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن صحیح عمل جو ہونا چاہیے تھا، جو عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا، وہ نکل کر سامنے نہیں آتا۔ تو اس دور کی سوچنے کے بعد جو شخص اپنی محنتوں کا پھل اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوتا ہوا نہ دیکھے، اس کے باوجود وہ صرف اللہ کے بھروسے پر کام کرتا چلا جائے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یقین دلایا ہے۔ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، اور ایسا شخص جس شخص کا یہ رویہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں شکر گزار بندہ ہے۔ جو دنیا کی زندگی میں اپنی محنتوں اور کوششوں کا پھل حاصل ہوتا ہوا نہ دیکھ پائے، اس کے باوجود وہ اللہ کے بھروسے پر کام کرتا چلا جائے، جس چیز کا اللہ نے اسے یقین دلایا ہے، تو دنیا میں چاہے اس کا بدلہ ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں شکر کرنے والا بندہ ہے۔ یہاں وسنزد الشاکرین سے مراد ایسا ہی شخص ہے جو اپنی محنتوں کا پھل دیکھ رہا ہے یا نہ دیکھ رہا، اگر نہ بھی دیکھ رہا ہے تب بھی اس کے باوجود وہ اللہ کے بھروسے پر کام کرتا رہے، دین کا کام کرتا رہے، دنیا میں چاہے اس کا بدلہ ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں تو اس کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثواب کے ساتھ حسن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آخرت کے ثواب کے ساتھ حسن کی قید فرمائی ہے۔ دنیا کے ثواب کے ساتھ نہیں، بلکہ آخرت کے ثواب کے ساتھ۔ وہ اگلی آیت آئے گی، وہیں ہم بتائیں گے۔ ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایسا شخص جس شخص کا یہ رویہ ہے اللہ کی نگاہ میں وہ شکر گزار بندہ ہے، اور اس آیت کریمہ یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کے آخری حصے میں ایسا ہی شخص مراد ہے۔ وَسَنَزْدِ الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والے بندوں کو ان قریب بدلہ دیں گے۔ اور ایک شخص اس کے الٹا، یعنی وہ لوگ جو اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہے، اللہ نے اس کو علم تو دیا ہے، یہ تھوڑی علمی باتیں ہیں، ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پورا مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک شخص اس کا الٹا ہے، یعنی وہ شخص دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہے، جس کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن کوششوں کے بظاہر اچھے نتیجے نکلتے ہوں، دنیا میں کوشش کر رہا ہے اور بظاہر اس کا اچھا نتیجہ بھی نکل رہا ہے، ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک پڑے۔ یعنی آخرت میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس سے ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، صرف دنیا کے فائدے ہی میں پڑا رہے اور وہ کام کرے جس سے دنیا کا بظاہر اچھا پھل ملے دنیا میں، اور آخرت کی طرف اس کی نگاہی نہ ہو، اور آخرت کے برے نتائج کی پرواہ نہ کرے، اور اپنی طاقتیں آخرت کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وہ ناشکرہ بندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص ناشکرہ بندہ ہے جو
دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہے، جس کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن کوششوں کے بظاہر اچھے نتیجے نکلتے ہوں، ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک جائے، وہی کرتا رہے اور اپنی ساری طاقتیں آخرت کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص ناشکرا ہے۔ تو یہی چیز آیت کریمہ کے آخری حصے میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ کل بیان کیا گیا تھا اور آخری حصہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کو عنقریب ہم بدلہ دیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 146 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، یہ آیت نمبر 146 کا ترجمہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جنگ کی، جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر، ربیون کثیر، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ گھبرائے نہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ گھبرائے نہیں۔ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور وہ باطل کے آگے نہیں جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ گھبرائے نہیں، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ باطل کے آگے جھکے۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ان اللہ والوں نے اپنی تعداد کے قلیل ہونے کے باوجود، اپنی تعداد کے کم ہونے کے باوجود اور کفار کی کثرت اور طاقت دیکھنے کے باوجود انہوں نے باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ان کے آگے سر نہیں جھکایا اور وہ اپنا حق لے کر رہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ان اللہ والوں نے اپنی تعداد کے قلیل ہونے کے باوجود اور کفار کی کثرت اور طاقت دیکھنے کے باوجود انہوں نے باطل طاقتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ان کے آگے سر نہیں جھکایا اور وہ اپنا حق لے کر رہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ استعمال کی گئی ہیں تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو آیت کریمہ میں استعمال کیا گیا ہے ربیون، اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ ربیون کثیر، ربیون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ را کے زیر کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہوتے ہیں رب والے، اللہ والے۔ روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حسن بصری سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء فقہا ہیں، جو عملی اعتبار سے ہیں، علماء اور فقہا جو دین کے بارے میں تفقہ رکھتے ہیں
مہارت رکھتے ہیں اور دین کی گہرائیوں تک وہ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہی لوگ ہیں، یعنی علماء اور فقہا۔ دوسرا لفظ جو آیت کریمہ میں استعمال کیا گیا ہے جس پر غور کرنا ہے وہ ہے وَمَسْتَقَانُوا، استقانو یہ استقانہ سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں دب جانے کے اور عاجز ہو کر رک جانے کے۔ استقانہ کے معنی آتے ہیں دب جانے کے اور عاجز ہو کر رک جانے کے۔ اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وہنو، جو وہن سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں ضعف اور کمزوری۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی وہ ان سے گھبرائے نہیں، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور وہ باطل کے آگے جھکے نہیں۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور دیکھیے آگے آیت 147 بھی انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کچھ نہیں بولے، صرف یہی کہا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد دے ہم کو کافرین پر۔ اور آیت نمبر 148 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، بس اللہ نے ان کو پھر دیا، اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ یہ آیت نمبر 148 تک ہو گیا ہے۔ دیکھیے ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے جوڑ اور ربط یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں غزوہ احد میں پیش آنے والی بعض خطاؤں پر صحابہ کرام کو تنبیہ اور ملامت کی گئی تھی۔ ان آیتوں میں بھی اسی کو مکمل کیا گیا ہے، یعنی پچھلی امتوں کے بعض حالات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں کس طرح سے ثابت قدم رہے۔ تمہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یعنی یہ واقعہ تمہارے لیے ایک سبق ہے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے جوڑ اور تعلق یہی ہے کہ پچھلی آیتوں میں غزوہ احد میں پیش آنے والی بعض خطاؤں پر صحابہ کرام کو ملامت کی گئی تھی۔ ان آیتوں میں بھی اسی چیز کو مکمل کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے حالات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کس طرح سے میدان میں ثابت قدم رہے، تمہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 148 تک معارف اور مسائل یہ ہیں۔ یہ جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 148، اس کے معارف اور مسائل یہ ہیں کہ ان آیتوں میں پچھلے نبیوں کے ساتھ جنگ میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی بیان کی گئی اور مصیبتوں پر صبر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ان اللہ والوں کی ایک اور عظیم الشان صفت کا بیان کیا گیا ہے اس آیت نمبر 148 میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں کی ایک اور عظیم الشان صفت کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں چند دعا کرتے رہتے تھے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمیں اپنے عمل پر فخر کرتے، اتراتے
اور اپنی بڑائی بیان کرتے، لیکن اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ ساتھ اور بے مثال قربانی دینے کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں چند دعا کرتے رہتے تھے، اور ان میں سب سے پہلی دعا کیا تھی؟ یہی تھی، ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ دوسرے یہ کہ اس جنگ میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہوگی اس کو معاف کر دے، اور تیسری دعا یہ کہ ہمیں ثابت قدم رکھ، چوتھی دعا یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کر دے۔ اصل میں یہ 4 دعائیں ہیں جو انہوں نے کی۔ پہلی یہ کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، دوسری یہ کہ اس جنگ میں ہم کو اس جنگ میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف کر دے، اور تیسرے یہ کہ ہمیں ثابت قدم رکھ، چوتھے یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کر دے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی عظیم الشان صفت کا بیان کیا گیا ہے، بہت ہی عظیم الشان صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے کہ اتنی بے مثال قربانیاں دینے کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے ان دعاؤں میں ضمنی طور پر تمام امت اور مسلمانوں کے لیے چند ہدایات ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا ہے۔ ان چاروں دعاؤں میں ضمنی طور پر تمام امت اور مسلمانوں کے لیے چند ہدایات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی ہدایت ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک حقیقت کو پہچاننے والے مومن کا یہ کام ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی کوشش اللہ کی راہ میں کر رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے عمل پر ناز اور فخر کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ در حقیقت اس کا عمل بھی اللہ ہی کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نیک عمل کرنے کی توفیق ملی ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اس کے الفاظ یہ ہیں، فواللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے، فواللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں نہ تو سیدھے راستے کی ہدایت ملتی اور نہ ہم سے زکوٰۃ اور نماز ادا ہو سکتی تھی۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر لے، لیکن مالک الملک کی شان جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے ادائے حق میں کوتاہی ضروری ہے۔ اسی لیے حالت عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی تو اللہ نے ایک آیت میں کہا، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہیں کی۔ تو ایک انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی جانب سے کتنا ہی درست کر لے، لیکن مالک الملک کی شان جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ضروری ہے۔ اب اسی لیے عمل کی حالت میں بھی استغفار لازم ہے، استغفار ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کو اس بات کا اطمینان بھی تو نہیں ہے کہ جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے
آگے بھی اس کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے موجودہ عمل میں کوتاہی پر ندامت ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری آیت میں اللہ والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے چاہے ان کو بدلہ ملے نہ ملے، لیکن انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اور اپنے مقصد میں ان کو کامیاب کرے گا۔ اور پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ ہے اور دائمی راحت ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے ثواب کے ساتھ حسن بڑھا دیا گیا ہے، وحسن ثواب الآخرہ، کہ ہم ان کو دنیا کا ثواب بھی دیتے ہیں اور وحسن ثواب الآخرہ، مطلب یہ ہے کہ آخرت کا ثواب تو کیا ہی اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی 4 دعائیں تھیں۔ ان دعاؤں میں ضمنی طور پر ہمارے لیے کچھ سبق اور کچھ ہدایت تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور یہ الحمدللہ 6 رکوع پورے ہو چکے ہیں، آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ پارہ نمبر 4 کے 6 رکوع ہو گئے ہیں، اب یہ 7واں شروع ہوگا انشاءاللہ۔